بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پولیٹکس باکس میں خوش آمدید۔ آج بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا جھنگ کے علاقہ تھانہ قادرپور کی حدود ہے، وہاں سابق ایم پی اے افتخار خان بلوچ پر حملہ کیا گیا۔ صرف یہ ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک تذلیل کی گئی، اور یہ تذلیل میں سمجھتا ہوں کہ افتخار خان بلوچ کی نہیں گئی، یہ تذلیل ان کے نہ صرف جو ان کے لاکھوں فالورز ہیں ان کی گئی، بلکہ ان کے ساتھ ان کے جو دسیوں ہزار ووٹرز ہیں ان کی تذلیل کی گئی۔ صرف یہیں تک نہیں، پورے جھنگ کی تذلیل کی گئی، جھنگ کی سیاست کی تذلیل کی گئی، جھنگ کی عوام کی تذلیل کی گئی، صرف بلوچ قوم کی نہیں بلکہ جھنگ کے رہنے والے ہر قوم کے ہر باسی کی یہ تذلیل کی گئی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جو جھنگ کی مقبول ترین شخصیات کے اندر شامل ہے۔ خود بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کی صاحبزادی نے بھی 70,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے، ان کے انکل جو ہیں، ان کے جو چچا ہیں وہ بھی ایم پی اے منتخب ہوئے۔ جھنگ کا یہ اہم با اثر سیاسی خاندان ہے، اور جس کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو مڈل کلاس سے وہ آیا ہے سیاست میں، اور یہ خاندان آج تک اس کا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ بھی مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ہے زیادہ تر۔ انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا، افتخار بلوچ پر تنقید بھی کی جاتی تھی، لیکن یہ بات بھی ان کا ایک پلس پوائنٹ تھی کہ وہ عمومی طور پر غریبوں میں بیٹھ کے، غریبوں کے درمیان رہ کر انہوں نے سیاست کی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایم پی اے کی سطح پہ لا کے بھی وہ غریبوں سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ تو نمبر ایک، جو آج کا یہ واقعہ ہے یہ اس حوالے سے انتہائی شرمناک ہے، اور یہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلافات آپ کے اپنی جگہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، سیاسی آپ کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جھنگ کی عوام کو بالخصوص اور پورے ملک کی عوام کو بالعموم اس پر یکجا ہو جانا چاہیے کہ یہ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ایک عوامی نمائندہ جسے دسیوں ہزار ووٹ، جس نے 50,000 40,000 40,000 60,000 70,000 جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں، کہ آپ اس کی اتنی تذلیل کر دیں۔ کس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ کسی ایسی شخصیت کے کپڑے اتار لیں، یہ اتنا وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کچھ کر ڈالیں کہ جس کا تصور بھی اس وقت مہذب دنیا کے اندر ناممکن ہے۔ یہ عام کیس نہیں ہے، اور میں ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں جن پر ان کی تنقید ہوتی رہی ہے، ان سے بھی اس موقع پہ کہوں گا کہ یہ انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، انسانیت کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، اور اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور وہ جو بھی لعنتی اور جو بھی ظالم اس مکروہ فعل کے جو کردار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ اہم ترین اس پہ کردار ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اسے صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جسے بلوچ قوم کا ایشو ہے وہ بلوچ قوم کے ایک اہم رہنما تھے، بلوچ قوم کے وہ سردار تھے، صرف بلوچوں کا یہ دکھ ہے، یہ بلوچوں کا نہیں ہے، یہ سب کا دکھ ہے، یہ آپ کا میرا سب کا ہے، یہ نواب فیصل احییٰ جبوانہ کا بھی ہے، امیر عباس خان کا بھی ہے، مولانا عاصم معاویہ کا بھی ہے، شیخ یعقوب صاحب، سب کا یہ دکھ ہے۔ اور اس قسم کے کردار کے جو آج بھی انسانیت کی تذلیل اس سطح پہ آ کے کرتے ہیں، ان کا محاسبہ مل کے ہونا چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ان لوگوں کو دی جانی چاہیے کہ جس سے آئندہ کم از کم کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ اس طرح بھی انسانیت کی کوئی تذلیل کی جاتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں پورے جھنگ کی جو اہم تمہاری شخصیات ہیں، عوامی نمائندے افتخار خان بلوچ کے وہ مخالفین ہوں گے جو بھی ہیں، ان کو اب ایک بڑا سٹینڈ اب لینا پڑے گا۔ تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اہل صحافت ہیں، اہل وکالت ہیں، جو بھی زندگی کے شعبے کے مختلف شعبے ان کے جو لوگ ہیں، اب ان کو سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ اس قسم کی تذلیل شاید آئندہ ایسی نہ ہو سکے۔ آج سے ہمیں ایک ایسے سٹیپ لینے ہوں گے، ایسے اقدامات کرنے ہوں گے، اور ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا جس سے کم از کم کو آئندہ سوچے بھی نہ، ان کے ملزمان کو گرفتار کروانا ہوگا، اور انہیں وہ عبرتناک سزا دلوانی ہوگی پوری سول سوسائٹی کو مل کے، کہ تاکہ آئندہ کے لیے یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔